دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی فہم و فراست سے ہر کوئی واقف ہے، مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی قابلیت اور فقہی صلاحیت سے مرغوب ہیں۔ کیوں نہ ہو، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی اور اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 گھروں میں رشتہ کبھی نہ کرنا۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی؟ اس شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں نے اصلاح باہم کی اور میں آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور اس کو اپنا گھر جنت لگے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی گرم ہوا بھی نہ چھو سکے۔ اس لیے اے مالدار شخص، تمہاری بیٹی کو نہ تو تمہاری دولت خوش رکھ سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا اور وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، یا امیر المومنین، وہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں یا 3 ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، نمبر 1 یاد رکھ لینا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جس گھر میں فیصلے عورت کرتی ہو اور مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی برباد ہو جائے گا اور آپ کی بیٹی کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے اور نہ ہی میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ بھائیوں نے بھی بہنوں کو بوجھ قرار دے دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس لیے ان کو ہر چھوٹے اور بڑے کے تانے سننے اور سہنے پڑتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے، وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی ماں باپ بہن بھائی پورا گھر پریشان ہے اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم و ستم اور اس کے تانوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس کا فیصلہ عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی اس گھر میں نہ کرنا جس گھر میں عورت کی عزت نہ ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو۔ وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ پیارے دوستو، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا یا سنا ہے کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ایسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو اپنی بیوی کو ویسا ہی پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔
ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ ایسی جگہ نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خامد اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بیجا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، بیماری اور رنج و غم میں دلجوئی، تمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو، وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، خواہ ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ طلاق دینا ایک بدترین عمل ہے، شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ خود سوچئے، جس عمل پر خود اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہوں، وہ انسان اس دنیا میں اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو۔ اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے، اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، ہماری اللہ سے دعا ہے کہ میری تمام بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ ان کے لیے اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھیں اور خوش رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا سا نام نیچے کومنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔